بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کے فضائل و برکات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح امت کو وضو کا طریقہ اور اس کے متعلق احکام بتلائے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل و برکات بھی بیان فرمائے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خوب اچھی طرح وضو کیا، اور اس کے سارے جسم سے گناہ نکل جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ بخاری و مسلم۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کے مطابق باطنی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے آداب و سنن وغیرہ کی رعایت کے ساتھ اچھی طرح وضو کرے گا، تو اس سے صرف اعضائے وضو کی میل کچیل اور باطنی ناپاکی ہی دور نہ ہوگی، بلکہ اس کی برکت سے اس کے سارے جسم کے گناہوں کی ناپاکی بھی نکل جائے گی، اور وہ شخص باطنی ناپاکی سے پاک ہونے کے علاوہ گناہوں سے بھی پاک صاف ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بندہ وضو کرتا ہے اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ نکل جاتے ہیں جو اس کی آنکھ سے ہوئے ہوں۔ اس کے بعد جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے ہوں۔ اس کے بعد جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے پاؤں سے نکل جاتے ہیں جو اس کے پاؤں سے ہوئے ہوں، یہاں تک کہ وضو سے فارغ ہونے کے ساتھ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ بعض دوسرے حضرات نے فرمایا کہ بندہ جو گناہ جس عضو سے کرتا ہے، اس کا ظلمانی اثر اور اس کی نحوست پہلے اس عضو میں اور پھر اس شخص کے دل میں قائم ہو جاتی ہے۔ پھر جب اللہ کے حکم سے اپنے کو پاک کرنے کے لیے وہ بندہ سنن و آداب کے مطابق وضو کرتا ہے، تو جس عضو سے اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں اور گناہوں کے جو گندے اثرات اور ظلمتیں اس کے اعضاء اور اس کے قلب میں قائم ہو چکی ہوتی ہیں، وضو کے پانی کے ساتھ وہ سب دھل جاتی ہیں اور زائل ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی معافی و مغفرت بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ والی حدیث میں چہرے کے دھونے کے ساتھ صرف آنکھوں کے گناہوں کے دھل جانے اور نکل جانے کا ذکر فرمایا گیا ہے، حالانکہ چہرے میں آنکھوں کے علاوہ ناک، زبان، منہ بھی ہیں، یعنی بعض گناہوں کا تعلق انہی سے ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اعضاء وضو کا استیعاب نہیں فرمایا ہے، بطور تمثیل کے آنکھوں اور ہاتھ پاؤں کا ذکر فرما دیا ہے۔ اس مضمون کی ایک دوسری حدیث میں اس سے زیادہ تفصیل ہے، اس میں کلی اور ناک کے پانی کے ساتھ زبان اور منہ اور ناک کے گناہوں کے نکل جانے اور دھل جانے کا، اور اسی طرح کانوں کے مسے کے ساتھ کانوں کے گناہ نکل جانے کا بھی ذکر ہے۔ نیک اعمال کی یہ تاثیر ہے کہ گناہوں کو مٹاتے اور ان کے داغ دھبوں کو دھو ڈالتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی مذکور ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیک اعمال گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ احادیث میں خاص اعمال حسنہ کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا کہ فلاں نیک عمل گناہوں کو مٹا دیتا ہے، فلاں نیک عمل گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے، فلاں نیک عمل گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس قسم کی بعض حدیثیں اس سلسلے میں پہلے بھی گزر چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصریح بھی فرمائی کہ ان نیک اعمال کی برکت سے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ تو صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔